السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی اسٹوڈنٹس، گریڈ 7 کا ہسٹری اینڈ جیوگرافی کا جو ہمارا تمام کے تمام ورژن کے کوشچن ہیں اس ویڈیو میں بیٹا ڈسکس کریں گے. اور یہ انگلش میڈیم بھی ہوں گے، اردو میڈیم بھی ہوں گے. اچھا بیٹا، اس ویڈیو میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ورژن تھے ان تمام کے تمام ورژن میں جو کامن کوشچن ہے وہ نکال کے اکٹھے کر دیے ہیں. اب ان کو اکٹھے کرنے کے بعد بیٹا میں نے ان کو تھوڑا تھوڑا آہستہ اس طرح بول کے سمجھا دیا ہے کہ آپ ویڈیو سنتے جائیں گے، یہ آپ کے کویسچن یاد ہوتے جائیں گے. اور یہ بھی کنفرم بات ہے کہ انشاءاللہ آپ کے صبح پیپر میں بھی ایک ایک کویسچن یہی آئے گا. شرط یہ ہے کہ بیٹا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مطلب سارے کویسچن کرنے ہیں. ہاں میں درمیان میں بتا دوں گا کوئی ایک آدھ کویسچن جو صرف ایک ہی ورژن میں آیا اور کوئی چھوڑنا چاہتا تو وہ چھوڑ دے ایک آدھ ورژن میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں درمیان میں بتا دوں گا، لیکن آپ نے بیٹا ویڈیو کو پورا مکمل بیٹھ کے تسلی سے دیکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک بار یہ ویڈیو تسلی سے دیکھ لیں گے نا تو آدھا پیپر آپ کا سمجھ لیں تیار ہو جائے گا، بس بعد میں آپ کو ریویژن کرنی ہوگی. اور یہ چیز آپ کو جب آدھی ویڈیو گزرے گی آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اب یہ ویڈیو جو ہے مکمل سبجیکٹیو کی ویڈیو ہے، اس میں ہم سارا سبجیکٹیو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات بیٹا، آبجیکٹیو کی ویڈیو الگ ہے، وہ چینل پہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے. تو آبجیکٹیو کی ویڈیو الگ سے کرنی ہے. وہ 32 MCQs ہیں 48 نمبر کے. تو وہ 48 نمبر پکے کرنا چاہتے ہیں تو آبجیکٹیو کی ویڈیو الگ ہے. اور اس میں ہم اردو انگلش میڈیم کا کمپلیٹ سبجیکٹیو پارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ویڈیو کو لائک کر دیں اور شروع کرتے ہیں ہم. کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، رائٹ اینی 4 پاسبل تھریٹ دیٹ سٹیز میں فیس ان فیوچر. شہروں کو مستقبل میں درپیش کوئی سے 4 ممکنہ خطرات بتانے ہیں کہ شہروں کو کون کون سے خطرات ہو سکتے ہیں. بھئی ماحولیاتی خطرناک جو ہیں ہو سکتے ہیں، کوئی ماحول سے ریلیٹڈ انوائرمنٹل تھریٹس ہوتے ہیں، کوئی زلزلہ یا اس طرح کی چیز آ گئی. شہری آبادی اچانک سے بڑھ جائے تو کیا کریں گے. ذرائع اب اتنے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ نقل و حمل کے مسائل سامنے آ رہے ہیں. اتنی آبادی ہو جائے گی تو تعلیمی مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو بیٹا یہ 4 ہمارے ہیں. ماحولیاتی خطرناک مطلب کوئی ایسا خدا نخواستہ زلزلہ یا اس طرح کی چیز آ جائے، شہر کی آبادی میں اضافہ ہو جائے تو کیسے ہینڈل کریں گے. یہ جو گاڑیاں ذرائع نقل و حمل بڑھ رہے ہیں ان کے مسائل کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو تعلیمی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ 5 نمبر کا آپ کا کوشچن پیپر میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، انسانی بستی پر اچھے تاثر ڈالنے والے عناصر بیان کریں. مطلب وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسانی بستیوں میں یا پھر مطلب ہیومن سیٹلمنٹ میں پازیٹیو امپیکٹ، اچھے اثرات ڈالیں گی. تو بھئی اگر پانی اچھا ہوگا، فراہمی ہوگی، تعمیراتی مواد دستیاب ہوگا، سیمنٹ بجری سریا ہر چیز موجود ہوگی، شدید موسم بھی نہیں ہوگا اس میں، خطے کی آب و ہوا اچھی ہوگی، ہموار اور قابل کاشت زمین بھی آس پاس ہوگی، وہاں پہ پولیس کا نظام، تحفظ کا نظام بھی اچھا ہوگا. تو یہ سارے کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک انسانی بستی پر اچھا اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ پانی ہو، تعمیراتی مواد موجود ہو، شدید موسم بھی نہ ہو، خطے کی آب و ہوا بھی اچھی ہو، قابل کاشت زمین بھی موجود ہو اور وہاں تحفظ بھی ہو. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہیومن سیٹلمنٹ پہ اچھے اثرات ڈالتی ہیں. اس کے بعد بیٹا یہ نام ہے، دیکھیں 5 نمبر کے ہیں اور یہ آپ کو بس نام ہی رٹنے ہیں، اس میں سمجھنے والی بات کوئی نہیں ہے. کہ اموی اور عباسی خاندانوں کے چند نام لکھیں. تو اموی معاویہ، یزید، منصور، اور یہ اس کے بعد عباسی ہیں المہدی، ہارون رشید، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے 5 نام ہیں، معاویہ ہے، یزید ہے، المنصور ہے، المہدی ہے اور ہارون رشید ہے. یہ 5 نام آپ نے یاد کر لینے. اس کے بعد بیٹا کوشچن ہے ہمارے پاس 5 نمبر کا، گرین ہاؤس کے اثرات سے ہونے والی تبدیلیاں بیان کریں. یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کیا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے جو ہم اس کی اتنی بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل، یہ گرمی کی شدت میں موسمیاتی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، ماحول کو گرم کر دیتے ہیں. اور وہ جو ماحول انوائرمنٹ ہمارا گرم ہو جاتا ہے اس کے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ ساحلی شہروں میں سیلاب کے خدشے بڑھ جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے اس لیے بیٹا گرمی بڑھتی ہے، اب بخارات جو ہیں وہ اڑتے ہیں، وہ بخارات پانی بن کے برستے ہیں تو وہاں سیلاب کا خطرہ ہو جاتا ہے. زرخیز علاقوں کا بنجر ہو جانا، ظاہر ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز اور گرم شعائیں ہوں گی تو وہ بنجر ہو جائے گی زرخیز زمینیں، ٹھیک ہے؟ دریائی سطح کا بلند ہونا، وہی سیلاب آئے گا تو دریا بلند ہو جائیں گے. جائیدادوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح ساحلی علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں سیلاب کے خطرات ہوتے ہیں، تباہ کن سمندری طوفان کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ زیادہ تر گرین ہاؤس ایفیکٹ سے، ٹھیک ہے؟
تو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں ساحلی شہروں میں۔ سیلاب، 3 تو سیلاب ہے، یہ ساحلی شہروں میں سیلاب آ سکتے ہیں، اس وجہ سے دریائی سطح کا پانی جو ہے بلند ہو سکتا ہے۔ پھر جو لوگ چھوڑ کے جائیں گے، یعنی ساحلی علاقوں سے شہر کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی جائیدادوں کا نقصان ہوگا۔ اب یہ 4 تو اسی سے ریلیٹڈ ہوگا، اور 5واں بھی یہی ہے کہ تباہ کن سمندر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ گرین ہاؤس سے گرمی بڑھے گی، گرمی سے پانی بخارات بنے گا، اور بخارات سے پانی برسے گا، اور یہ کام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، عام کوئلہ اور لگنائٹ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بیٹا 2 کوئلے کی قسمیں ہیں۔ آپ ان یوں سمجھ لیں کہ ایک عام کوئلہ ہے اور ایک اینتھراسائٹ، اس کو لگنائٹ یعنی اینتھراسائٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمپل پہلے میں بتا دوں، جو عام کوئلہ ہے یوں کہہ لیں کہ یہ ہلکے والا کوئلہ ہے، اور اینتھراسائٹ جو ہے یہ اچھی قسم کا کوئلہ ہے۔ جو عام کوئلہ ہے نا، یہ جو عام کوئلہ ہے یہ بھڑک جاتا ہے، یہ چنگاریاں مارتا ہے، جبکہ جو لگنائٹ ہے یعنی اینتھراسائٹ ہے اس کو جلانا آسان ہے، وہ آرام آرام سے جلتا ہے۔ ایک ڈیفرنس ہو گیا۔ دوسرا، جو عام کوئلہ ہوتا ہے نا اس میں 77 سے 87 تک کاربن ہوتی ہے، جبکہ لگنائٹ یا اینتھراسائٹ اس میں 87 یا اس سے بھی زیادہ کاربن، تو جتنی کاربن اتنی آگ زیادہ ہوتی ہے۔ عام کوئلے کے ساتھ اینتھراسائٹ میں کچھ وقت کے بعد نا عام کوئلہ جو اگر وہ پڑا رہے تو وہ اینتھراسائٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو اینتھراسائٹائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس 5 نمبر کا ہے، چھوٹا سا کوشچن ہے۔ اچھا بیٹا میں نے کوشش بھی یہی کی ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے کوشچن کو رکھوں جو زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، پھر آگے بڑے کوشچن، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بچے جو بہت زیادہ یاد کرنے والے نہیں ہوتے تو وہ پہلے چھوٹے والے کر لیں، چلیے یہ تو ہو جائے نا، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن ہمارے پاس بیٹا یہ ہے کہ بازی خاندان اور اموی خاندان مختلف کیسے تھے؟ کچھ بھی نہیں بتایا، صرف یہ بتایا اموی خاندان فاتح خاندان تھا، ٹھیک ہے، اور جو عباسی خاندان تھے نا ان کی سیاست، اقتصادی موقع، کائناتی، اس نے لفظ یہاں پہ یوز کر دیا، ڈائیورسٹی ہے۔ اصل میں یہ جو آپ کے آنسر شیٹ بناتے ہیں نا پیک والے، یہ گوگل سے وہ ٹرانسلیٹ کرواتے ہیں، حالانکہ اس کا کائناتی لفظ نہیں ہوتا۔ آپ اس کا ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کئی علاقوں سے تعلق رکھنے والے۔ تو اب دیکھ لینا کہ کائناتی لکھنا یا کئی علاقوں سے تعلق رکھنے والے، تو مطلب سمپل اس میں بات یہ ہے کہ جو اموی خاندان تھے نا یہ انہوں نے فتح کیے تھے علاقے، ان کا خود نہیں تھا اتنا زیادہ، جبکہ عباسی خاندان تھا، ان کی سیاسی اقتصادی زندگی جو تھی ان کئی ملکوں سے، کئی علاقوں سے لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان میں تنوع کی اجازت تھی، مطلب یوں کہہ لیں کہ اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ کا بڑی تھی، اب یوں سمپل اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایز اٹ از یاد کرنا چاہے تو یاد کر لے، تاکہ اس کے یہ نیٹ کر دیا ہے بات میں نے بتا دی۔ اموی خاندان فاتح تھے، جبکہ عباسیوں کے سیاسی اور اقتصادی موقع جو ہیں وہ کافی ملکوں سے جڑے تھے، زیادہ کائناتی تھے، لفظ کائناتی اس نے لفظ یوز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس، مغل بادشاہوں کے طور پر اکبر کی اصلاحات بیان کریں۔ اچھا یہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اکبر نے نا کچھ کام اس طرح کے کیے تھے جن کو ہم نے یہاں بتانے، اور یہ 6 نمبر کا ہے تو 6 کام بتانے، 6 نمبر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے نا پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک نظام بنایا تھا، ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک نظام بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس نے بلا کیا کام کیا، برِ صغیر میں ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے۔ اچھا جس مذہب میں اچھی اچھی چیزیں تھیں، اچھے اچھے اصول تھے، جیسے بھائی اسلام میں عیدیں ہیں ان کو رکھ لیا، ہندوؤں میں ہولی اور اس طرح کی اچھی اچھی چیزوں کو اکٹھا کیا اور اس کا ایک مذہب بنا دیا، اس کو اس نے دین الہی کہا، تو دوسرا کام اس کا یہ تھا۔ پھر وہ پانی پت کی جنگ لڑا ہے، وہ بھی جیتا ہے، تو یہ اس کا کارنامہ ہو گیا۔ پھر اکبر نا کابل میں تھا، وہ افغانستان میں، وہاں اسے پتہ چلا کہ ہیمو بکال ایک یہ بھی ایک جنگجو تھا، اس نے نا دہلی اور آگرہ پہ حملہ کر دیا، تو اکبر نے فوراً اپنی فوج کو بھیجا کہ جلدی دہلی پہنچو، تو اس کی فوج پہنچی اور ہیمو کا جو توپ خانہ تھا اور سارے ہتھیار اس کے ضبط کر لیے۔ تو اب یہ وہ کارنامے ہیں جو اکبر کی اصلاحات ہیں، ٹھیک ہے۔ ریونیو اکٹھا کیا انہوں نے، ایک دین الہی بنایا، پانی پت کی جنگ جیتی، اور ہیمو بکال کو بھی اس نے شکست دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے کارنامے ہو گئے 6 نمبر کے۔ اس کے بعد بیٹا شیر شاہ سوری کی کوئی سی 5 خدمات، اب کوئی سی 5 خدمات ہم نے بتانی ہے۔ اچھا دیکھیں یہ ابھی آپ 7 میں ہو تو ہسٹری جو ہے 8 میں بھی ہسٹری جو ہے یہ 9 10 میں جا کے پاک سٹڈیز بن جاتی ہے، تو یہ تھوڑا سا خشک سبجیکٹ ہوتا ہے،
اس میں چیزیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں، تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بیٹا آپ کو ہضم کرنا پڑے گا. اب کیا کریں، یہ چیزیں تو ہم نے ایسی ہی بتانی ہے جیسے لکھی ہوئی ہیں. شیر شاہ سوری کا دور حکومت 1940 سے 45 تک کا تھا. اچھا اب دیکھیں، ہم نے بتانا کہ اس کی 5 خدمات. سب سے پہلے اس کی خدمت تھی کہ اس نے ایک انتظامی ڈھانچہ بنایا تھا. اس نے تحصیل، ضلع، اس طرح کا انتظامی ڈھانچہ بنایا ایک. اچھا پہلے اس نے یہ بھی اسی میں کاؤنٹ کر دیا کہ اس کی حکومت تھی 1940 سے 45، سوری 1540 سے 45 ایک. دوسرا، اس نے وہ اکیلا حکمران تھا. یہ علاقوں کے نام ہیں، ان سارے علاقوں میں وہ واحد حکمران تھا. تیسری بات، اس نے انتظامی ڈھانچہ بنایا، شہروں میں، صوبوں میں ایک نظام بنایا پراپر. اس نے مقامی معاملات کو ذہانت سے چلایا. یعنی یہ نا شیر شاہ جو تھا نا، کیونکہ یہ باہر سے آیا تھا، بر صغیر کا نہیں تھا، تو مقامی لوگوں سے اس نے بڑا کانٹیکٹ میں رہا. یہ اس سے پھر مقامی لوگ بھی خوشحال ہوئے اور حکومت بھی خوشحال ہوئی. ٹھیک ہے، اس نے اچھا کرنسی بھی ہندوستان میں اس وقت اس نے کرنسی کا بھی آغاز کیا. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو شیر شاہ کی خصوصیات ہیں. ایک، 1540 سے 45 تک یہ رہا بادشاہ. یہ شیر شاہ بہار، بنگال، جون پور، دہلی میں اکیلا حکمران تھا. اس نے انتظامی ڈھانچہ بنایا. اس نے مقامی معاملات کو ذہنت سے چلایا، جس سے حکومت بھی خوشحال ہوئی، اور اس نے کرنسی بنائی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوں گی. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، سیوریج فضلہ کے مختلف استعمالات کی وضاحت بتائیں. اچھا اس میں پہلے ڈیفینیشن بتائیے، سیوریج فضلہ بھلا کیا ہوتا ہے. یہ جو آپ نہاتے ہیں واش روم کے لیے جو پانی نہیں فلش ہو کے جاتا ہے، اب یہ پانی جو جا رہا ہے اس کو ہم سیوریج فضلہ بولتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے اس کے استعمالات کہاں ہیں. اچھا یہ میں بتا دوں، اس نے استعمالات جو بتائے ہیں نا، یہ پاکستان کے نہیں ہیں. پاکستان میں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نا، سارا نظام بس چل ہی رہا ہے اللہ کے نام پہ. تو باقی جو یہ کیسے ہوتا ہے، بڑے بڑے ملکوں میں، ایڈوانس ملکوں میں یہ سیوریج کے پانی کو یوز کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے، یہ جو فلش والا بیت الخلاء والا پانی ہے، اس کو نا سینٹرلائز واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ پورا کا پورا پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب وہ اس میں سے گند نکالتا ہے، اس کو سائڈ میں کر دیتا ہے، اس کو پانی کو صاف کر دیتا ہے، بالکل صاف پانی کر دیتا ہے. اب یہ صاف پانی وہ لوگ جو ہے نا ندیوں میں، نہروں میں چھوڑ دیتے ہیں. جو نہریں خشک ہوئی ہوتی ہیں وہ بھر جاتی ہیں. تو دیکھیں کتنے طریقے سے وہ جو ویسٹ پانی ہے انہوں نے اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ میں بھیج دیا. وہاں سے وہ پانی صاف ہو کے، ریفائن ہو کے وہ کہاں چلا جاتا ہے، ندیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بعض وہ زمینی علاقے جہاں خشکی ہوتی ہے وہاں بھی سپرے کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کا استعمال بتا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، زالہ باری کی تعریف کریں. بھی سب کو ہی پتہ ہے بارش اور برف باری اگر اکٹھے ہوں تو اس کو زالہ باری کہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب پانی کے قطرے نا ٹھنڈے علاقوں میں پڑتے ہیں نا، سرتاؤں سے گزرتے ہیں تو وہ جم جاتے ہیں، اس طرح اولے بن جاتے ہیں. سمپل ہے. اب دیکھیں 5 نمبر کا چھوٹا سا کوشچن. اس کے بعد بیٹا کاشتکاری کا کوئی نیا طریقہ بتائیں. اچھا نا، کاشتکاری کا نیا طریقہ ہے ٹرک فارمنگ. ٹرک فارمنگ بھلا کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اس کو ٹرک فارمنگ آپ نے کئی تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا. سبزیاں کٹ رہی ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے نا فروٹ سبزیاں ڈائریکٹ ٹرک میں جا رہی ہیں. اب زیادہ تر آپ کے شہروں میں بھی زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کے علاقوں میں نا جو چیزیں اگائی جاتی ہیں، چاہے وہ سبزی ہو، فروٹ ہو، وہ آپ ہی کے علاقوں میں جو منڈی ہوتی ہے وہاں چلی جاتی ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اب وہاں پہ نا اب جیسے گوبھی کا سیزن چل رہا ہے تو گوبھی بہت سستی، کوئی ٹماٹر کا سیزن چل رہا ہے ٹماٹر بہت سستے، آم کا سیزن آم بہت سستے. لیکن ٹرک فارمنگ یہ ہے کہ بھئی وہاں سے لو اور بڑے بڑے شہروں میں جا کے بیچو جہاں پہ زیادہ پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرک فارمنگ ہے. اچھا یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے خراب ہونے والے پھل. یہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے انہیں بتایا تھا بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہم سٹور نہیں کر سکتے، خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بجائے لوکل مارکیٹ میں بیچے. جیسے فروٹ اور پھل ہے، آپ اس کو سٹور نہیں کر سکو گے تو فوراً اس کو ٹرک پہ لا دو اور بڑے شہر میں بھیج دو. یہ بات اس کا مطلب یہ تھا. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے پاکستانی زراعت کی اہم فصلیں. اچھا بیٹا آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، 2 ہی فصلیں ہیں، ایک ربیع ہے اور ایک خریف ہے. اب جو فصل ربیع ہے نا یہ سردیوں کی فصل ہے. فصل ربیع سردیوں کی فصل ہے جس میں گندم، جو چنا، تیل کے بیج وغیرہ ہوتے ہیں. جبکہ فصل خریف ہے یہ گرمیوں کی ہے، مونسون کے موسم کی ہے. اس میں جوار، مکئی، چاول اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی 5 نمبر کا کوشچن ہے. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کوشچن ہے ماحول کی حفاظت کے لیے 5 ماحول دوست طریقوں کی وضاحت فہرست بنائیں. اچھا دیکھیں یہ تو آپ نا یاد نہ بھی کریں، 5 نمبر آپ کو مفت کے مل سکتے ہیں. کوئی ایسے طریقے بتائیں جس سے ماحول صاف ہو یا ماحول دوست طریقے ہوں.
بھئی لائٹ ہے، اگر کمرے میں بیٹھے ہو تو لائٹ بند کر، اگر کمرہ فری پڑا تو اس پہ لائٹ نہ جلاؤ، لائٹ بند کرو، ہمیشہ اپنے دانت جو ہیں وہ صاف رکھو۔ کمپیوٹر لیپ ٹاپ اگر آپ یوز نہیں کرے تو ان کو ان پلگ کر دو، بند کر دو بھائی۔ اور گاڑیوں پہ، کاروں پہ، موٹر سائیکلوں پہ چلنے کے بجائے پیدل اور سائیکل چلنے کی عادت بناؤ۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو ماحول دوست طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ لائٹیں بند رکھو، دانت صاف رکھو، کمپیوٹر اور دوسرے ڈیوائسز اگر چل نہیں رہے تو انہیں بند کر دو، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک چھوڑ دیا میں نے، کمپوسٹ بن، یہ ڈسٹ بن نہیں ہوتی کہ ہمیشہ گھر میں باہر ڈسٹ بن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرو، گند جو ہے وہ ڈسٹ بن میں جانا چاہیے، باقی نہ کہ کمرے میں پھیلا دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ کافی پیپروں میں ریپیٹ ہوا ہے، 3R فارمولا کیا ہے؟ ریڈیوز، ری یوز، ریسائیکل۔ اب دیکھیں ریڈیوز کا مطلب ہے یار کوئی بھی ریسورس ہے آپ کوشش کرو کم سے کم یوز کرو۔ ری یوز کا مطلب ہے ایک چیز کو ایک بار یوز کر کے پھینک نہ دو، بلکہ اس کو بار بار یوز آپ کو کرنا چاہیے۔ اچھا نا، میں ویسے بھی لطیفہ ایک پڑھ رہا تھا، تو ہم سے زیادہ ری یوز چیزوں کو کون بھلا کر سکتا ہے؟ ہمارا ٹوتھ برش جو ہوتا ہے، دانتوں کو صاف کرنے والا برش ہوتا ہے، ہم پہلے اس سے کوئی 3-4 ماہ اسے دانت صاف کرتے ہیں۔ اچھا جب اس کے بال وہ جڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا کٹ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو نا وہ جوتوں پہ مارنے والی وہ بنا لیتے ہیں، تو پالش مارنے والی۔ اچھا پھر اور اس کا یوز کرتے کرتے جب اس سے بھی جاتا ہے تو کہتا ہے پھر اس کی ناڑا پونی بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ری یوز بھائی ہم اور کیا کریں؟ تو یہ ری یوز ہوتا ہے، خیر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریسائیکل۔ ریسائیکل کا مطلب ہے کوئی بھی چیز پرانی ہے اس کو دوبارہ سے نئی چیزیں بنا دو۔ اب جیسے پانی کی بوٹلز ہیں، یہ اگر آپ پھینک دیے تو ان کو دوبارہ، بجائے اس کے ماحول میں جا کے ماحول خراب کرے، اس کو بلکہ دوبارہ ری یوز کر لو، نیا کچھ بنا لو۔ تو یہ تین، ریڈیوز کم سے کم استعمال کرو، ری یوز چیزوں کو دوبارہ یوز کرو، ریسائیکل کوئی پرانی چیزوں سے نئی چیزیں بنا لو، ٹھیک ہے؟ شاہ جہاں کے دور حکومت کی وضاحت کریں۔ اچھا بیٹا، شاہ جہاں کا جو دور تھا نا وہ بڑا سنہرا دور تھا، مطلب ہر طرف خوشحالی تھی، امن تھا، اس نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں۔ اب یہ کوشچن آئے گا کہ کیا کیا بنائی ہیں، اب یہ 6 نمبر کا کوشچن ہے، آپ نے صرف یہ بتانا ہے شاہ جہاں کا دور سنہرا تھا، خوشحال تھا، امن سکون تھی، تعمیرات بہت زیادہ ہوئی تھی۔ اب یہ 6 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ سنہرا تھا، خوشحال تھا، امن و امان تھا، اور تعمیرات بڑی بنائی انہیں، بلڈنگز بڑی، جو آگرہ کا تاج محل ہے، یہ آگے کوشچن بھی آگے کہ اس کی تعمیرات کے نام لکھیں۔ اب یہ بھی 6 نمبر کا، یہ اگر اللہ کرے یہ آپ کے پیپر میں دونوں آ جائے تو میں تو کہتا ہوں مفت کے نمبر ہے۔ اب شاہ جہاں نے کیا کیا چیزیں بنائی تھی؟ سب سے پہلے تو تاج محل نہ بھولنا نا، یہ دیکھیں تاج محل، یہ تو سب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو شالیمار باغ ہے لاہور کا، یا مسجد وزیر خان ہے، شیش محل ہے، لال قلعہ ہے، رنگ محل ہے، یہ ساری کس نے بنائی تھی؟ شاہ جہاں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے بیٹا سیلابی میدان پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اچھا سیلابی میدان کون سے ہیں؟ جیسے اب یہ دریا ہے نا، دریا، اس کے جو کنارے پہ چیزیں، جو علاقہ ہے اس کو سیلابی میدان کہتے ہیں۔ اس کو سیلابی میدان کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ نا اگر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر یہاں پانی زیادہ آ جاتا ہے تو اس علاقوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا دریا کے قریب نہیں لوگ رہتے، تو ان میں اگر پانی دریا میں زیادہ آتا ہے تو یہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہے نا ان کو بھاگنا پڑتا ہے اٹھ کے، تو یہ اس لیے اس کو سیلابی میدان کہتے ہیں۔ لیکن یہ زمین جو ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے، اور یہ یہاں بڑی اچھی زراعت اگتی ہے، خاص طور پہ دریائے سندھ کے اگر کوئی علاقوں میں ہے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی 5 نمبر کا کوشچن ہے۔ اس کے بعد ہے دریا کے درمیانے حصے کی وضاحت کریں۔ اچھا بیٹا دیکھیں، اب جیسے یہ ایک دریا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دریا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوا اور یہ دریا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دریا میں نے بنا دیا اس کو، بس سمجھ لو کہ یہ دریا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس کو ہم اوپر والا حصہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ درمیانی حصہ جو ہے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کو یہاں سے لگا لو۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو درمیانی حصہ ہوگا نا، اس میں پانی کی مقدار بھی زیادہ ہوگی اور پانی بڑے جو ہے نا فورس سے آئے گا۔ پھر دوسرا، دریا کی ڈھلوان یہاں نا تھوڑی اوپر ایسے ڈھلوان ہوتی ہے، لیکن یہاں آ کے نا ہموار ہو جاتی ہے اس کی ڈھلوان۔ اور پھر نا جو اس کے کنارے ہیں، یہاں سے کنارے کٹاؤ کی وجہ سے نا، کیونکہ پانی کٹاؤ کرتا جاتا ہے تو اس کا جو چینل ہے یہ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لکھا نہیں ہوا کہ کٹاؤ کے نتیجے میں چینل کیا ہو جاتا ہے؟ چوڑا ہو جاتا ہے۔ جبکہ دریا کا اوپری حصہ ہوتا ہے، جو یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس میں یہ تھوڑا سا نیو ڈلاؤ ہوتا ہے، عمودی کٹاؤ ہوتا ہے، جس سے دریا کی گہرائی بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا، بل کھاتے راستے دریائی اس درمیانی حصے کی نمایاں ساختیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اس طرح میں نے جو دریا بنایا اس طرح بل کھاتے یہ دریا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوشچن ہمارا ہو گیا۔
اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، شہروں کو مستقبل میں درپیش کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں میرے خیال میں، ماحولیاتی خطرہ ہو سکتا ہے، شہروں کی آبادی بڑھ سکتی ہے، نقل و حمل کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن بھی ہم نے کر لیا ہے کہ اچھے اثرات ڈالنے والے پانی فراہمی ہو، یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہے پاکستان میں، اب دیکھیں 5 نمبر کا ہے پاکستان میں پائے جانے والی معدنیات۔ اب معدنی تیل ہے، معدنی گیس ہے، تانبا، کوئلہ، لوہے، معدنی نمک، یہ مدنی نہیں مادری نمک ہے، کلومائٹ، جپسم، سنگ مرمر، چونے کا پتھر۔ اب کوئی سی 5 لکھنی ہے تو آپ 5 لکھ دینا، ٹھیک ہے؟ گیس ہے، تیل ہے، کوئلہ ہے، لوہا ہے، نمک ہے، جپسم ہے۔ اس کے بعد بیٹا ایک کوشچن ہمارے پاس، بجلی پیدا کرنے کے لیے فوسل کا استعمال بتائیں۔ اچھا اب دیکھیں 5 نمبر کا کوشچن ہے، صرف ایک فائدہ بتایا ہے، وہی آپ نے لکھ دینا ہے کہ تھرمل پاور پلانٹ ہے نا، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ آگ سے بجلی بنائی جا رہی ہے، تھرمل پاور پوائنٹ ہے، کوئلے کو جلا کے بجلی حاصل کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کوئلہ، گیس، تیل زیادہ تر وہاں یوز ہوتا ہے۔ جیسا کہ پروڈکشن ہاؤس ہیں بجلی کے، کراچی میں، لاہور میں، ملتان، فیصل آباد میں، ان علاقوں کے 4-5 نام لکھ دیں۔ یہ جو ہے نا یہی یوز کرتے ہیں، یہ کوئلہ، تیل، گیس ہی یوز کرتے ہیں، اور مزید منصوبے جو ہے نا فیوچر میں بھی یہ چیز یوز ہو سکتی ہے، صرف یہ بتایا۔ اس کے بعد کوشچن ہے پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے تجاویز۔ اب دیکھیں یہ ذہن میں جو بھی آپ کے آئے، جو پاکستان کی زراعت کیسے میں اچھی ہو سکتی ہے، مٹی کو زرخیز بنانے کی کوشش کریں، بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، پانی کو محفوظ کریں تاکہ ان کو پانی ملتا رہے، آپ کا آب پاشی کا نہری نظام جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، کھادیں متوازن دیں، زیادہ کیمیائی استعمال کم سے کم کر دیں، اور بیجوں کی اچھی اقسام یوز کریں، اور مشینیں اچھی بڑے ہیوی قسم کی مشینیں یوز کریں۔ تو یہ بیٹا تجاویز ہے جس سے پاکستان کی زراعت ترقی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ مٹی کو زرخیز کریں، بیماریوں سے بچائیں، پانی کو محفوظ کریں، آب پاشی کا دریائی نہری نظام اچھا کریں، متوازن کھادیں دیں، زیادہ کیمیائی کھادیں نہ دیں، بیجوں کے اقسام اچھے والے بیج یوز کریں، اور مشینیں یوز کریں۔ تو یہ دیکھیں یہ 5 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستانی معیشت میں زراعت کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا زراعت کی جو ہے نا، اب دیکھیں قابل محنت آبادی کا 43% تو زراعت سے وابستہ ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ اور جو پیداوار ہوتی ہے نا، یعنی یہ تو لوگوں کا بتا دیا نا کہ 43% لوگ کس سے منسلک ہیں؟ زراعت سے۔ جبکہ اب ملک میں اگر 100 چیزیں بن رہی ہیں نا، تو 20% چیزیں وہ کس سے بن رہی ہیں؟ زراعت سے بن رہی ہے، اور یہ پھر خوراک بھی مہیا کرتی ہے، یہ پیسے زر مبادلہ کمانے کا بھی ذریعہ ہے، جو کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا ذریعہ سمجھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زراعت کی کیا اہمیت ہے؟ 43% لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، 20% پروڈکشن یہاں سے بنتی ہے، خوراک مہیا کرتی ہے، زر مبادلہ جو ہے نا اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، معدنیات سے متعلق صنعتوں کے نام لکھیں۔ اب صنعتیں کون کون سے ہمارے پاس؟ لوہے اور سٹیل کی میلیں ہیں، ایلومینیم کی صنعتیں ہیں، تانبا پگھلانے کی صنعتیں ہیں، سیسا اور زنگ پگھلانے کی صنعتیں ہیں۔ یہ نام ہی یاد کرنے ہیں، میلوں کے نام ہیں، فیکٹریز جو ہماری معدنیات سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیسا ہوا؟ اچھا یار بہت برا سلوک ہوا تھا، بہت غیر مساوی سلوک ہوا تھا۔ وہ ہندوؤں کو رعایتیں دیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، بہت سے چیلنجز تھے جن کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ مسلمان اپنی سیاسی طاقت تو کھو چکے تھے، تو ان کی اقتصادی یعنی معاشرتی بنیادیں ہلا دی تھیں انہوں نے، کیونکہ ان سے زمینیں لے لی، ان سے روزگار لے لیا، ان کو نوکریوں سے نکال دیے جنگ آزادی کے بعد۔ تو یہ سارے مسائل تھے جو انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ غیر مساوی سلوک تھا، بہت سے چیلنجز تھے، طاقت وہ کھو چکے تھے، بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھی مسلمانوں کی، زمینیں ان سے لے لی گئی تھی، نوکریاں ان سے چھین لی گئی تھی، روزگار ان کا ختم تھا۔ اس کے بعد بیٹا اب یہ دیکھیں نا، یہ اب جو نام ہے نا یاد کرنے والے، اب ان کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ یاد ہی کرنے ہیں کہ پاکستان کے اہم ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس بیان کریں۔ چشمہ ہائیڈرل پلانٹ ہے، الیکٹرک پلانٹ ہے، مالاکنڈ ہے، درگئی ہے، پاور پلانٹ، مطلب ان کے نام آپ نے، یہ بجلی پیدا کرتے ہیں جو، ان پلانٹ کے نام یاد آپ نے کرنے ہیں، 5 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے سیاسی، جب جنگ آزادی ختم ہو گئی، انگریز جیت گئے، تو سیاسی ڈھانچہ کیسا تھا؟ اچھا ہوا کیا، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو تجارت کرنے آئی تھی، اس کے پاس حکمرانی تھی، تو جیسے ہی جنگ آزادی ہوئی، ایسٹ انڈیا کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو برطانیہ نے، انگریز جو برطین انگریز تھے، انہوں نے اپنی حکومت کا آغاز کر دیا، اور وہ براہ راست ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، ایسٹ انڈیا کو انہوں نے بھگا دیا۔
اس کے بعد ہمیں صنعتی انقلاب کے معاشی فائدے، یعنی صنعتی انڈسٹریل ریولوشن کے کیا فائدے ہیں، اگر انڈسٹریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی صنعتی انقلاب ایک تو یہ کب آیا تھا، یہ 18ویں صدی سے جو ہے نا یہ تجارتیں جو ہے نا یہ پھیلتی چلی گئی تھی. اس سے کیا فائدے ہوئے تھے؟ معاشی خوشحالی آ گئی تھی، سڑکیں اور آبی گزرگاہیں بنائی گئی تھیں. کمیونسٹ جو پیسے والے لوگ وہ تھے ان کو یہ سمجھا گیا بھائی تم اپنا حصہ ادا کر رہے ہو، زیادہ بڑے بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا گیا، کاریں، سڑکیں، اور اقتصادی معاشرے میں خوشحالی آئی تھی. تو یہ انقلاب کے فائدے تھے. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے صنعتی انقلاب کی کیا ریزن تھی. اب یہ 11 لکھی ہوئی ہیں، آپ 7-8 یاد کر لیں. سرمایہ داری، یورپی لوگ تھے وہ سامراج بنے بیٹھے تھے، ذرائع کو اکیلا یوز کرتے تھے، پھر بھاپ اور انجن ایجاد ہو گیا تھا، زراعت میں انقلاب آ گیا تھا، اچھی اچھی سائنسی ایجادات آ گئی تھی. تو یہ ساری ریزن بنی تھی کس کی؟ صنعتی انقلاب. یعنی ان ریزن کی وجہ سے صنعت میں انقلاب آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ کوشچن ہے یہ دریا کے درمیانی حصے کی. یہ ہم نے بات کر لی ہے میرے خیال میں، وہی کہ توانائی ہوتی ہے. ہاں یہ ہو گیا ہمارا، ڈن ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ یہ 1-2 کوشچن ہی رہ گئے ہیں بیٹا. آپ کا بھی سننے کا شکریہ اور میرا بھی بتانے کا شکریہ. اگر آپ تو کرتے نہیں بیٹا کمنٹ میں تھینکس ضرور کر دیا کریں، بہت محنت لگتی ہے. آپ ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں. ٹھیک ہے. اور جو چینل پہ نیا ہے چینل کو آپ نے بیٹا سبسکرائب ضرور کر لینا ہے، کیونکہ ہم اسی طرح ہر سبجیکٹ کی تیاری کرواتے ہیں. تو سلجوق سلطنت کی اہمیت ہم نے بتانی ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ جو بنیاد اس کی سلجوق سلطنت کی کس نے رکھی تھی؟ تغرل بیگ نے رکھی تھی. یہ ڈیٹ یاد ہو تو رکھ لینا، غلط نہ لکھنا. اس کے یعنی تغرل بیگ اور اس کا بھائی تھا چغری بیگ، اس نے بنیاد رکھی. یہ نا جو سلجوق تھا یہ ایک ترک تھا، ترکی کا ایک بندہ، ترکی کا ایک حکمران تھا جو اناطولیہ ایک ترکی کا شہر ہے، وہاں پہ یہ ایک حکمران تھا جس نے مطلب یہاں آ کے اس پہ حکومت کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر اور بہت سی چیزیں یہ لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ سلجوقیوں نے پہلے خراسان اور فارس اور اناطولیہ میں پیش قدمی کی، یعنی یہ والے علاقے جو ہیں یہ فتح کیے. پھر جو سلجوقوں نے یعنی 1071 میں منذکرت کی جنگ جیتی. ان میں اب بیٹا کوئی صرف یہ جو واقعات ہیں ان کو لکھ دینا، باقی یہ ڈیٹیں آپ اگر یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، غلط نہیں لکھنی ہے آپ نے. یہ امپورٹنٹ واقعات اس میں ان کے نام لکھ دیں، آپ کے 5 نمبر کا آ ہی جائیں گے مارکس. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا کوشچن ہمارے پاس صلیبی جنگوں کی اصل وجہ بننے والے محرکات کا بیان کریں. اچھا، جو صلیبی جنگیں ہوتی تھیں ان میں مذہبی نجات شامل ہوتی تھی، کچھ جاگیرانہ ذمہ داریاں بھی ہوتی تھی، یعنی جاگیروں کے لیے بھی، اور شہرت کے موقع بھی ہوتے تھے، معاشی اور سیاسی مسئلے بھی ہوتے تھے. تو منظم فوجوں کے ذریعے یہ جنگیں لڑی جاتی تھی، اور جس کی قیادت جو ہے نا بادشاہ کیا کرتا تھا، اور جو پوپ جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے تھے یہ ان کی اجازت اور خوشنودی ان کی عطا ہوتی تھی انہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا ہمارے پاس شمس الدین التمش کون تھا؟ اچھا، شمس الدین التمش جو تھا یہ دہلی کی سلطنت کا تیسرا مسلمان حکمران تھا. ٹھیک ہے. التمش کون تھا؟ تیسرا مسلمان حکمران تھا، اور وہ مملوک خاندان کا بھی تیسرا حکمران تھا. اور یہ سب سے اس کو مملوک خاندان کا سب سے بڑا حکمران. دیکھیں 6 نمبر ہیں، 3 باتیں ہیں. دہلی سلطنت کا مسلمان ترک سلطان تھا، وہ مملوک خاندان کا بھی تیسرا سلطان تھا، حکمران تھا، اور یہ سب سے بڑا حکمران تھا. تو 3 باتیں، 6 نمبر. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس محمود غزنوی کے برصغیر پر 17 حملوں کی. محمود غزنوی نے برصغیر پر 17 حملے کیے تھے. تو کیوں کیے تھے؟ ایک تو وہ غزنی کو طاقتور بنانا چاہتا تھا، یعنی جو اس کا اپنا علاقہ تھا غزنی کا، یہ آپ کا افغانستان کا علاقہ ہے غزنی، تو اس کو طاقتور بنانا چاہتا تھا، اور وہ ایک اپنی سلطنت بنانا چاہتا تھا جو ایشیا میں سب سے بڑی سلطنت ہو. تو اس لیے وہ حملے کرتا تھا. پھر اس کے بعد بیٹا کوشچن ہے موسم اور آب و ہوا میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں، موسم جو ہوتا ہے نا یہ مختصر عرصے کا ہوتا ہے، اور آب و ہوا ہم لمبے عرصے کو کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں یار آج جو ہے نا لاہور میں آج لاہور کا موسم بہت ٹھنڈا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے موسم لاہور کی آب و ہوا ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مری کی آب و ہوا ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہے. اور میں بھی وہاں کا بھی موسم ٹھنڈا ہو گرم ہو. تو موسم کم عرصہ مختصر عرصہ، اور جو آب و ہوا لمبے عرصے کی ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک. 5 نمبر کا کوشچن ہے. اس کے بعد ہے بیٹا گلوبل وارمنگ کی اصطلاح کی وضاحت کریں. گلوبل وارمنگ جو ہے نا یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے نا اس کی وجہ سے ماحول جو ہے درجہ حرارت یا گرمی ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے.
جو اضافی گرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھتا ہے، یعنی یہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ گیسز نکلتی ہیں، وہ گرمی کو کھینچتی ہیں، درجہ حرارت بڑھتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک بیٹا تھوڑا سا لینتھی کوشچن تھا، میں نے سوچا اس کو سب سے آخر میں رکھیں گے۔ یہ ویسے 2-3 ورژن میں یہ ریپیٹ ہوا ہے، تو آپ ویسے کرو اس کو، یہ ہے امپورٹنٹ لیکن تھوڑا بڑا تھا۔ کوشچن ہے کہ میدانی علاقے جو ہیں ان کی طبی خصوصیات بتائیں، کیسے ہوتے ہیں میدانی علاقے؟ ایک تو بیٹا یہ فلیٹ ہوتے ہیں، یعنی بالکل سیدھے ہوتے ہیں زیادہ تر، یہ رولنگ ٹوپوگرافی لکھی ہوئی ہے کہ یعنی بالکل سیدھے ہوں گے یہ۔ پھر دوسرا، یہ غذائی اجزاء سے مالا مال ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں مٹی جو ہوتی ہے نا میدانی علاقوں کی، یہ زرخیز ہوتی ہے۔ پھر یہاں گھاس پھوس جھاڑ بکھرے درخت بھی موجود ہوتے ہیں۔ اچھا یہ زیادہ تر نا دریا کے نظام سے، اب یہ آپ کا سارا علاقہ جو ہے یہ زیادہ تر دریائے سندھ سے کے آس پاس جو علاقے ہیں وہ میدانی علاقے ہیں، تو یہ دریاؤں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ان میں نا یہ میں نے ریڈ نشان اس لیے بیٹا لگایا، یہ جیو دیتا نہیں ہے، یہ اصل میں جاندار، آپ کو یہاں لکھ لیں کہ جاندار اور زرعی طریقوں کو فروغ ملتا ہے، یہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اعتدال مطلب آب و ہوا جو ہے نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہاں بارش بھی ہوتی رہتی ہے، اور زراعت کے موقع بھی بہت زیادہ ملتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے ہمارے پاس، حیاتیاتی تنوع دریا کے کیسے اہم ہیں؟ حیاتیاتی تنوع میں دریا کیسے اہم ہیں؟ حیاتیاتی تنوع یا جو بایو ڈائیورسٹی ہے بھلا یہ ہوتی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ نئی نئی نسلیں، جانداروں کا زندہ رہنا، برقرار رہنا، یہ حیاتیاتی تنوع ہوتا ہے۔ اب اس میں نا ایک تو اس نے دریا کی پوچھی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہمیں آنسر شیٹ ملی ہے دریا کی بجائے ندیاں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے دریا ہی لکھنا ہے۔ پھر یہ پرجاتی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پرجاتیوں کے لیے پرجاتی، اب بھلا اس نے مطلب کیوں لکھا ہے؟ اب دیکھ دیس ایکوز پرووائڈ، یہ ورڈ ہے سپیشیز، سپیشی کو سپیشی ہی لکھیں، یعنی جاندار ہی لکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ جاندار ہی لفظ ہے، پرجاتی نہیں ہے۔ وہ ٹرانسلیٹ انہوں نے گوگل ٹرانسلیٹر سے کیا ہوگا تو اس وجہ سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو خیر حیاتیاتی تنوع میں دریا کیسے کردار ادا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ جو ہے ریپرین زون اور گیلے علاقے یعنی ویٹ علاقے بناتے ہیں۔ اب ریپرین زون کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ساحل سمندر یا دریا کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو ریپرین زون بولتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب دریا ہوں گے تو ان کے کناروں پہ لوگ رہنے والے بھی ہوں گے جی، یعنی حیاتیاتی تنوع یعنی جانداروں کو رہنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ حیاتیاتی تنوع کا مطلب ہے وہ زیادہ سے زیادہ جانداروں کی بڑھوتری۔ پھر جو جاندار ہیں ان کے لیے ایک پناہ کا بھی، جو مچھلی وغیرہ وہ ان میں اندر رہتے ہیں اور لوگ اس کے قریب رہتے ہیں تو پناہ بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ پھر یہ کھانے بھی، کیونکہ اس کے جو 7 علاقے ہوتے ہیں وہ میدانی علاقے ہوتے ہیں، اچھی خوراک پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پھر اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں یہی تھی، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے کام آتے ہیں۔ منتقلی کوریڈور انہیں کیوں کہا جاتا ہے دریاؤں کو؟ اب آپ دیکھیں ایک حصے سے دریائی جاندار دوسرے حصے میں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو منتقلی کوریڈور بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا بیٹا 5 نمبر کا کوشچن تھا۔ تو یہ بیٹا سارے ہمارے کوشچن تھے جو ہمارے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ یہ سارے کوشچن کسی بھی طرح کر لو نا تو 1 نمبر بھی انشاءاللہ آپ کا نہیں کٹے گا، سارے نمبر آئیں گے۔ بیٹا ایک اور بار ویڈیو کو تھوڑا سا سپیڈ میں کر کے سن لینا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ بیٹا دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔